الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حصوں کی تقسیم، جائیداد کی تقسیم کس طرح سے ہوگی اور کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس کو رب العالمین نے واضح طریقے سے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور سب کے حصے بالکل واضح طریقے سے متعین کر دیے گئے ہیں۔ اور حصوں کے متعین کرنے سے پہلے رب العالمین نے بیان فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہاں دیکھیں آگے کی جو آیتیں آنے والی ہیں اس میں رب العالمین لوگوں کے حصے بیان کرنے جا رہے ہیں، لیکن حصے بیان کرنے سے پہلے رب العالمین دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر پہلے ایک چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں رب العالمین کی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور اقربا لوگ، رشتہ دار لوگ، ماں باپ اور رشتہ دار لوگ جن چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، تو چھوڑ کر کے جو اپنی جائیداد، اپنا مال چھوڑ کر کے جو اس دنیا سے جاتے ہیں، اس میں کس کا حصہ ہے؟ للرجال، مردوں کا حصہ ہے۔ لفظ دیکھیں، سیم یہی الفاظ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے کس میں؟ جو والدین، ماں باپ اور رشتہ دار لوگ چھوڑ کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ الفاظ سیم وہی ہیں، صرف پہلے شروعات میں کس کا ذکر ہے؟ للرجال، مردوں کا ذکر ہے، دوسرے ٹکڑے میں کس کا ذکر ہے؟ للنساء، عورتوں کا ذکر ہے۔ الفاظ بقیہ سب کچھ ورڈز ایک ہی ہیں، کہ پتہ کیا چل رہا ہے کہ جس طرح سے مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جو بھی والدین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اس میں کس کا حصہ ہے؟ مردوں کا حصہ ہے۔ اگر بلند فرما رہے ہیں کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ کم ہو، چاہے تھوڑا ہو، چاہے زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضا، متعینہ حصہ ہے، مقررہ حصہ ہے۔ رب العالمین نے اس کو مقرر کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے۔ رب العالمین کی یہ تقسیم ہے، رب العالمین نے فکس کر دیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں کسی کے لیے کوئی انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کسی کو کم زیادہ کچھ کرے، ادھر ادھر کرے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے آیات میں لوگوں کے حصے متعین فرما دیے ہیں۔ آگے پھر رب العالمین نے پھر لوگوں کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ جب رب العالمین حصے بیان کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں کس طرح سے رب العالمین شروعات کرتے ہیں۔ یوصیکم اللہ، اللہ رب العالمین تم کو وصیت فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کون وصیت فرما رہے ہیں؟ رب العالمین وصیت فرما رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ فی اولادکم، تمہارے بچوں کے تعلق سے رب العالمین کی وصیت ہے۔ دیکھیں رب العالمین تمہارے بچوں کے تعلق سے تمہیں وصیت فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں رب العالمین؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے بچوں کے تعلق سے وصیت فرما رہے ہیں کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ دیکھیں کون متعین کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین متعین فرما رہے ہیں۔ بیٹے کا حصہ کتنا ہوگا؟ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا، یعنی جتنا بیٹے کو ملے گا اس کا آدھا کس کو ملنا چاہیے؟ اس کی بہن کو ملنا چاہیے، اس کا آدھا بیٹی کو بھی ملنا چاہیے۔ رب العالمین نے متعین فرما دیا ہے، رب العالمین کی یہ تقسیم ہے۔ اور دیکھیں ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ حال یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہوا، بیٹے لوگ آپس میں جائیداد کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ جس باپ کا میں بیٹا ہوں، جس باپ کی جائیداد میں میں حصہ لے رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اسی باپ کی یہ میری بہنیں بھی اسی باپ کی بیٹیاں ہیں۔ جس نسبت سے میں حصہ پا رہا ہوں وہی نسبت ان بیٹیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسی باپ کی یہ بھی بیٹیاں ہیں۔ اور رب العالمین نے فرما دیا، وصیت کر دی ہے کہ تمہارے اولاد میں رب العالمین کی وصیت ہے کہ بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر ملے گا، یعنی جتنا بیٹیوں کو ملے گا اس کا ڈبل بیٹوں کو ملے گا، زیادہ ملے گا، لیکن یہ کہ بیٹیوں کو بھی حصہ ملے گا۔ رب العالمین کی طرف سے تقسیم ہے۔ اور آگے رب العالمین نے وضاحت فرمائی ہے، تقسیم کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ پھر جہاں
یہ تقسیم کی تفصیل ختم ہوتی ہے، پھر رب العالمین کی طرف سے بہت ہی واضح اسٹیٹمنٹ دیکھیں، رب العالمین چیز کو بالکل واضح کر رہے ہیں آگے جا کر کے۔ پھر رب العالمین آگے جب یہاں آیت ختم ہوتی ہے فرماتے ہیں رب العالمین تلک حدود اللہ، یہ جو رب العالمین نے تقسیمات دے دی ہیں کہ اس کو اتنا ملنا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے متعین کی ہوئی حدود ہیں، اللہ نے حد متعین کر دیا ہے، یہ حد بندی ہے، حد ہے۔ حد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کے بارڈر لگا دیا جائے، حد لگا دی جائے، میڑ لگا دی جائے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی آپ یہیں تک آ سکتے ہو، اس سے آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حد ہے، آپ کی یہ حد ہے، اس حد سے آگے مت بڑھنا، خبردار۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کی ہوئی حدیں ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، مانے گا، آگے نہیں بڑھے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت ہے۔ پھر آگے پھر دوسری آیت میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو یہ حد متعین کی ہے اس کو نہیں مانا، اپنی طرف سے تقسیم، اپنے من سے، کہ کیسے میں بیٹیوں کو کیسے، بہنوں کو کیسے دے دوں، ان کی شادی ہو گئی، دوسرے گھر والی ہو گئیں، ان کو دیں گے تو دوسرے لوگ لے لیں گے، اور میرا کم ہو جائے گا، میں اپنے میں سے کیسے میں دے دوں گا تو میرا گھر کیسے بنے گا، میں اتنے لاکھ میں سے اتنا دے دوں گا تو میرا کیسے ہوگا۔ لوگ یہ تو سوچتے ہیں کہ میں اپنے میں سے دے رہا ہوں، اپنے میں سے نہیں دے رہے ہیں آپ کو اس باپ کے میں سے حصہ مل رہا ہے، اسی باپ میں سے اس بیٹی کو بھی حصہ مل رہا ہے جس میں سے آپ کو حصہ ملا ہے، آپ تھوڑی اپنے میں سے دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ دوسرے کا ظلماً کھا رہے ہیں، ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ اگر رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی ان حدوں کے اس نے کیا کیا؟ پار کیا، تجاوز کیا، نہیں مانا، تو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشگی کی جہنم میں پھینکیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو دیکھیں رب العالمین نے کس طرح سے واضح طریقے سے ان آیات میں لوگوں کے حصے متعین کیے ہیں۔ ان آیتوں کو آپ خود پڑھنے کی کوشش کریں، دیکھیں رب العالمین نے کس طرح سے لوگوں کے حصے متعین کیے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی شروعات کی آیتیں ہیں، اور پھر رب العالمین نے جہاں ان آیتوں کو ختم کیا ہے وہاں پر واضح طریقے سے خوشخبری بھی دے دیا ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے، اور نافرمانی کرنے والوں کو دھمکی بھی دے دیا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، یہ چیز جو منتشر ہے لوگوں میں، یہ جاہلیت کی چیز ہے، یہ ہندوؤں کی چیز ہے، یہ مسلموں کی چیز نہیں ہو سکتی ہے، یہ مسلموں کی چیزیں ہیں، یہ جاہلیت کی چیز، یہ ہندوؤں کی چیز، کافروں کی چیز دھیرے دھیرے ہمارے اندر بھی داخل ہو گئی ہے، اور لوگ اسی کو سب کچھ سمجھنے لگے کہ یہی صحیح ہے، اور یہ کیا ہے؟ دین کے بالکل اپوزٹ ہے، خلاف ہے، ظلم ہے، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور لوگوں جو اس تعلق سے غافل ہیں ان کو اس غفلت سے نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ لوگ تقسیم کو، جائیداد کی تقسیم کو صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے کریں، جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کا حصہ دیا جائے، اس کا حصہ دیا، جیسے بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت زمین، سوچیں ایک بالشت زمین، قید شبر من الارض، جس نے ایک بالشت زمین کسی کا ظلماً کسی کے لے لیا زبردستی، تو طوق لہ من 7 اراضین، اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، ایک بالشت زمین ہے، اور یہاں حال کیا ہے کہ لوگ پورے بگھے اور پورے پلاٹ ہی لے لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ میرا ہے، حالانکہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، اور اکیلے لے کر کے بیٹھتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور عنقریب تھوڑے دن کے مزے ہیں، یہاں سے جاتے ہی سب سزا ہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، معاف فرمائے۔ تو یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، اور لوگوں کو تنبیہ کرنے کی اس پہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو رب العالمین ہدایت عطا فرمائے، اور جس کے جو حصے بنتے ہیں سب کو
صحیح طریقے سے عطا کرنے کی اور دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔